بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلی آیات پارے 1 کے ربع سے لے کے یہاں تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور ان کو وہ تمام نعمتیں یاد دلائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کے طور پر کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے یعنی نافرمان تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح مختلف انبیاء علیہم السلام کے نافرمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اور عمومی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایک عطا یہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسرے امم پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ ایک عمومی نعمت ہے، اور خصوصی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان پر نازل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، اور اسی طرح ابتلاؤں سے، اور اسی طرح فرعون کے عذاب سے مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور ان کو اس مدد کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے معاہدہ اور وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنا ان کے ذمے لازم تھا، لیکن انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح قرآن مجید کے متعلق بھی واضح اور بین طور پر پیشن گوئی اور ان کے صفات اور تذکرے فرمائے ہیں تورات اور انجیل میں، لیکن یہ بنی اسرائیل ان تمام علامات کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے وہ اس طرح منکر ہوئے جیسے کہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ تمام نعمتوں کی نافرمانی اور کفران نعمت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے ان تمام نعمتوں کو بھی یاد دلایا، اور ان تمام سرزنش کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے ڈھائی تھی اس انداز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے اور مخاطب بنا کے ان کو ایک عام دعوت بھی دی تھی۔ لیکن ان تمام کے باوجود آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کے پیش کرنے کے بعد، ان تمام انعامات کے پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ یہ بیان کیا کہ اب وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند کے، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ بالکل چند مختصر جو ہاتھ پہ گنے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن ہو گئے تھے، اور جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینے سے باہر نکال دیا، بلکہ مدینے سے باہر تو خیبر سے بھی نکال دیا، اور خیبر سے آگے مدائن سے بھی نکال دیا، یہاں تک کہ انہوں نے عرب کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں در بدر پھرتے رہے، اور اگر کوئی بچ بھی گیا تو وہ اپنے ذلیل ہاتھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے ذلت آمیز انداز میں وہ لوگ ٹیکس ادا کر کے رہ رہے تھے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو بدلہ دے دیا۔ اب پچھلے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اسی طرح اللہ کے رسول ہیں، اور برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں، اور ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے بعد فضیلت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمایا ہے کہ بس
آنکھوں میں آنسو آ جائے اگر ان کے واقعات پڑھے جائیں تو۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں نے کلمات ان کے ذکر میں ان کی تمام زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا مختصر انداز میں نے بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام ایسے ہی نہیں عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آزمائشوں کے بعد اور اتنی سخت امتحانات میں وہ ثابت قدم رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا شرف عطا کیا کہ ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام دونوں کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور اپنے قاصدین کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف پیامبر اور اسی طرح پیغمبر اور اسی طرح رسولوں اور نبیوں کو انہی دو اولاد میں سے ان کے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو چلایا ہے اور اس نبوت کے سلسلے کو چلایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم ان کو امام اور مقتدی پیشوا بنائیں گے۔ اور یہ پیشوا بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں نے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسلام کے خلاصے کو 3 آیتوں میں یعنی 30 صفات میں جمع کر دیا ہے۔ بعض سورہ براءت سورہ توبہ میں اس کا ذکر 10 صفات کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح سورہ احزاب میں 10 صفات کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح سورہ مؤمنون میں 10 صفات کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر طریقے سے آزمایا، اور انہوں نے اس کامیابی اور اس میں ثابت قدمی دکھائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مقصد اور منشا یہی ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا، یہاں مقصود یہی ہے۔ اول یہ کہ امام اور مقتدی وہی ہو سکتا ہے جو ظالم اور فاسق نہ ہو، کیونکہ پیچھے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور اہل کتاب کے متعلق اعتراضات نقل کیے تھے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا ہم ہی امام ہیں اور ہم ہی مقتدی اور سربراہ رہیں گے، اور قیامت کے دن جنت بھی ہمارے ہی لیے ہے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ امام اور مقتدی ظالم اور فاسق نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ بتلانا مقصود ہے کہ خانہ کعبہ کے متعلق جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی کے اوپر کیا ہے، کبھی مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی بتلانا مقصود ہے اس واقعے کے تحت کہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی بنایا ہوا ہے، کسی اور نے اس کو نہیں بنایا ہے، اور اس کی فضیلت اور بزرگی میں کسی کو کلام نہیں ہے، یہاں تک کہ کافر اور مشرک بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ اور ایک اعتراض جو یہودیوں اور اہل کتاب کی جانب سے ہوا وہ یہ کہ تحویل قبلہ کی سلسلے میں اس کو بھی اس واقعے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ملت اسلام کوئی ایک نیا مذہب نہیں ہے جو اہل کتاب سے ہٹا ہوا ہو، یا اسی طرح پچھلے پیغمبروں سے رسولوں کی یعنی تعلیمات سے ہٹا ہوا کوئی الگ مذہب اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام اور ملت اسلام وہی ملت ابراہیمی ہے جس کی تمام انبیاء علیہم السلام نے دعوت دی تھی، اور یہ تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی بدولت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ آنے والے ہی تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اور اس دعا کا یہ مظہر بھی کہلائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہی ہے۔ غرض جو بھی چیزیں ہوں، جو بھی انہوں نے اعتراض کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تحت اس کو تمام واقعات کو ذکر کر دیا، اور بنی اسرائیل یہ جو خیال کرتے تھے کہ نبوت اور رسالت ہمارے ہی خاندان میں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاندان میں باقی رکھی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف حضرت اسحاق ہی کے خاندان سے
نبوت چلائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دعا کی تھی، صرف حضرت اسحاق کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ البتہ حضرت اسحاق کے لیے جو دعا کی تھی اس کا مظہر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بتلایا کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء کو انہی میں سے مبعوث کیا، لیکن جب آخری نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو اس دعا میں دو اولاد شامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاص اپنی ایک اولاد کے لیے الگ دعائیں اور اپنی ایک اولاد کے لیے الگ دعائیں نہیں کی، بلکہ دونوں کے لیے ایک ہی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک اولاد کے نسب میں اور خاندان میں مختلف انبیاء پیدا کیے اور دوسرے بیٹے کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ غرض ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام واقعے کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ میں نے پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کافی تفصیلاً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح آزمایا، اور لفظ کلمات کی تشریح بہت لمبی جو پوری ان کی زندگی کو حاوی ہو سکتی ہے میں نے کر دی، اور اس کے بعد ان تمام مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتلائی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ رب کا لفظ استعمال فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جب ان کے رب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، اور رب اسی کو کہا جاتا ہے جو بالکل چھوٹے سے لے کر بڑے درجے تک اس کی تربیت کرے، اور اللہ تعالیٰ کا یہاں مقصود یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بالکل ایک وقتاً فوقتاً اور سیڑھی بسیڑھی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بلند درجات پر ان کو فائق کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے، اور انہوں نے اس امتحان میں کامیاب ہو کر دکھایا اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ قائم رہے۔ اور پھر آگے یہ تمام مراحل سے گزار کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہ اس شہر کے متعلق کہ وہ شہر ایسا بنا دے مثابۃ للناس، ثابہ یثوب ثوباً کے ایک معنی تو آتے ہیں لوٹنے کے، یعنی اس گھر کی طرف بار بار لوٹا جائے اور وہ گھر مرجع ہو، آدمی بار بار اس کی طرف لوٹ کر جائے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ ثابہ یثوب یعنی اس کے معنی ہے ثواب زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں معنی اس گھر کے اندر اور بیت اللہ کے اندر رکھے ہیں کہ لوگ اس کی طرف زیادہ لوٹ کر آتے ہیں اور لوگوں کا اشتیاق بڑھتا بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر خاص ثواب بھی رکھا ہے کہ ایک نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 اس کو اضافہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ وہ اس گھر کی صفائی بھی کرے، کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز قائم کرنے والوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ چند دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہیں، اس میں ایک بات تو پچھلی آیت میں میں نے تفصیلاً بیان کر دی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے رب اس کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ یہاں ھذا البلد الف لام کے ذریعے نہیں استعمال کیا گیا، یعنی بلدہ سے پہلے الف لام نہیں لایا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ حکم کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہاں مخاطب صرف حضرت ابراہیم اور ان کے اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ان کی ایک چھوٹی اولاد یعنی شیرخوار بچے جو ابھی دودھ پی رہے تھے یعنی حضرت اسماعیل مراد تھے، اور اس وقت مکہ شہر نہیں بنا تھا، تو یہاں وہ مراد ہے۔ لیکن جو سورہ ابراہیم میں الف لام کے ذریعے آیا ہے وہ اس وقت مراد ہے جب مکہ شہر بن چکا تھا، یعنی جب مکہ شہر بن چکا تھا اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ تو اس لفظ میں یہ فرق
واضح ہو گیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ میں اس کا مطلب اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پچھلی آیات میں نے اس کا ترجمہ کر دیا تھا، اب اس کا مطلب اور تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کرے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، ہر طرح کے پھل پھول جو بھی دنیا میں پیدا ہو، ان کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ روزی ان کو عطا فرمائے۔ اب یہاں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس آیت کے تحت صرف پھل پھول اور اسی طرح زندگی گزارنے کی جو یعنی کھانے کی اشیاء ہوتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کو جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، انسان کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہے ان تمام چیزیں یہاں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کے لیے پیدا کیے ہیں اور انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ میں پھل اور اسی طرح میوے اور اسی طرح انسان کی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز یہاں اس آیت کے تحت داخل ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی تھی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور یہ بات کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ ان کے والد کا کوئی بڑا سے بڑا قاتل بھی اگر حرم شریف میں آ جائے تو وہ محفوظ اور مامون رہتا تھا اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر بنا دیا۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ اس کو شہر بنا دے، ایسا شہر بنا دے کہ جس کی طرف لوگ آئیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے باشندوں کو یعنی شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں کے آباد رہنے والوں کے لیے بہت سے مواقع فراہم کیے، جیسے کہ میں نے سورہ قریش کی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ کفار مکہ جو مکہ کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ بات سجھائی کہ وہ دوسرے ممالک میں شام اور اسی طرح یمن میں جا کر کچھ مال خریدتے اور وہاں بیچتے اور نفع حاصل کر کے وہ لوگ مکہ میں آتے۔ ایک تو یہ رہا، دوسرا یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستے میں ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور جو راستے میں ڈاکو ہوتے ہیں جو مال اور اسباب لوٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف سے بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو محفوظ و مامون کر دیا، کیونکہ تمام لوگوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی تھی اور یہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کفار مکہ جو ہیں اور مکہ کے قریب اہل مکہ جو ہے وہ بہت باعزت لوگ ہیں اور خدا کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ اور جب واقعہ فیل ہوا یعنی جب ابراہہ کا لشکر جو تباہ ہوا، اس واقعے کے بعد تو کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک یمن میں اور شام میں اور اسی طرح مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو کافی عزت عطا فرمائی تھی، جس کا نتیجہ یہ دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سہولت کو بھی ان سے دور کر دیا، یعنی یہ لوگ جو مشقت اٹھاتے تھے کہ یمن کو جا کر وہاں مال خریدتے اور پھر بیچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لمبے سفر کو بھی قریب کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے طائف میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ وہاں اتنا میوہ پیدا ہوتا ہے اور اتنے پھل پھول اتنے بکثرت سے پیداوار ہوتی ہے کہ مجبوراً لوگ وہاں سے لا کر جدہ میں بیچتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ طائف پہلے ملک شام کا علاقہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے ان کو قریب کر دیا، بالکل مکہ سے قریب کر دیا، اسی لیے وہ علاقہ طائف سے مکہ سے بالکل قریب ہے، جہاں ہر قسم کی پیداوار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کے تحت وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس آیت کے تحت انسان کو جتنی بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب آگے
ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، کیونکہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے ایک کافروں کے متعلق دعا کی تھی کہ اللہ تعالی میرے خاندان میں سے، یعنی میرے اہل و عیال میں سے امام اور مقتدی اور پیشوا بنائیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کافر لوگ پیشوا اور امام نہیں ہو سکتے، تو اسی احتیاط کی بنا پر یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ رزق جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ صرف مؤمنین کو دے۔ قال ومن کفر یعنی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ان لوگوں کو یہ کیا ہے؟ رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قال ومن کفر فامتعه، یعنی میں کافروں کو بھی رزق دوں گا اور کافروں کو بھی میں اپنی روزی دوں گا، لیکن وہ روزی مختصر ہوگی، اور قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب تو وہ ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں ان کو بھی روزی ملے گی۔ اس دعا کے تحت کافر بھی شامل ہیں، لیکن ان کو اس طریقے پر روزی نہیں ملے گی جس طرح مومنین کو ملتی ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم بہت بری چیز ہے۔ اب آگے وَإِذْ يَرْفَعُ، اب ترجمہ سنیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب ابراہیم و اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے التجا کرتے جاتے تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہمارے پروردگار ہم سے یہ گھر قبول فرما لیجئے، یقیناً آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، ہماری نسل میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار جماعت پیدا فرمائیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں عبادت کے طریقے بتلا دیجئے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اب ان دو آیتوں میں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھاتے وقت اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت جو انہوں نے دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دو دعاؤں کو آج ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے دعا کی تھی یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام، اور یہ دعا کب کر رہے ہیں؟ وہ ہے تعمیر بیت اللہ کے وقت۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دو لوگوں کا امتحان کس انداز میں لیا اس کو ذرا ہم تصور کریں اور اپنے خیال میں اس کو لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آزمایا، کن مراحل سے گزارا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس مراحل سے گزارا اور انہوں نے اس میں کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ان تمام باتوں سے یہ چیز دل میں پیدا ہو سکتی تھی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی ذات سے ایسا بالکل محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے تحت دل میں ایک چیز پیدا ہو سکتی تھی، وہ ہے عجب، کہ میں نے اتنے کام انجام دے دیے، اگر ہم اس جگہ رہتے تو ہمارے دل میں عجب پیدا ہوتا اور ہم یہ سوچتے کہ ہم اتنے بڑے امتحانات سے گزر کر آئے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو ایسا دل عطا کیا تھا کہ انہوں نے یہاں عجب کی، یعنی یہاں دل میں یہ خیال آ سکتا تھا، اس خیال آنے سے پہلے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے بس میں تو نہیں تھا، یہ صرف آپ ہی کی توفیق اور آپ کی ہی مہربانی ہے
کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آپ کے ان تمام امتحانوں میں ثابت قدم رہ سکے. اگر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم اس امتحان سے گزر کر آ ہی نہیں سکتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچانا تھا اور اللہ کے دربار کو انہوں نے ان کے آداب و رموز کو سمجھا تھا اور اللہ تعالی بلکہ انہوں نے اللہ تعالی کے تمام مقاصد کو سمجھا تھا. تو اسی لیے انہوں نے اتنے بڑے عمل کے باوجود انہوں نے یہاں آہوزاری کا معاملہ کیا اور اپنے آپ کو بالکل نیست و نابود کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے ایک نیست اپنی ہستی کو بالکل گرا دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے انہیں بہت سارے مراتب عطا کیے اور بہت سارے درجات ان کو نصیب کیے. اور اللہ تعالی نے ان کو سب سے بہترین درجہ جو اللہ تعالی نے اپنی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا وہ ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ تعالی کا دوست. ان تمام دعاؤں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے دعاؤں کا آغاز کس انداز میں کیا. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کا آغاز ربنا سے کیا، اور اس میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، اور اس میں یہ بھی چیز پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب کوئی چیز مانگی جائے تو وہ ربنا کے ذریعے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. ایک نکتہ میں بیان کرتا ہوں. سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 ربنا کو ذکر کیا ہے. آخری جو رکوع ہے، آخری رکوع سے پہلے جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 ربنا کو ذکر کیا ہے، اور پھر 5 ربنا کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ. تو اس آیت کے تحت علماء کرام یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 مرتبہ ربنا 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 کہہ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے. تو یہ تو رہا پہلی دعا کہ ربنا تقبل منا. یہ تمام چیزیں ہم سے نہیں ہو سکتی تھی، یہ تمام چیزوں کا جو حق تھا اللہ تعالیٰ ہم ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمیں معاف فرما، اور ان جو بھی چیزیں ہم نے کی ہیں جو ہم سے بن پڑا ربنا تقبل یعنی ہماری جانب سے ان کو قبول فرما. اب دوسری دعا یہ کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. یہ دعا بھی اسی معرفت و خشیت کا نتیجہ ہے جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل تھی، کہ اطاعت و فرما برداری کی بے مثال کارنامے انجام دینے کے بعد بھی یہ دعا کرتے تھے کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے. وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالی کی معرفت بڑھتے جائے گی اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا جائے گا کہ ہم حق وفاداری اور حق فرما برداری پورا نہیں کر سکے اور پورا نہیں کر رہے ہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بس پوری بات کا خلاصہ اس شعر میں آ گیا ہے. اور ایک دعا یہ کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانیاں پیش کرنے سے رکتے نہیں ہیں اور دریغ نہیں کرتے، ان کو بھی اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. جہاں تک عوام کی رسائی ہے اور عوام کی بات ہے وہ یہ کہ عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت و راحت کو چاہتے ہیں اور جانتے ہیں. ان کی ساری شفقت اور راحت اسی کے ارد گرد گھومتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا رہے، میرے بیٹے کو گھر ایسا مل جائے، ایسا آسائش ہو جائے، اتنی تنخواہ مل جائے، اتنا اچھا رہے، ایئر کنڈیشن میں رہے، اتنے یہ گھر یہ گھر یہ گھر. یہ تمام چیزیں دنیاوی اعتبار سے عوام سوچتی ہے اور ہم سوچتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں.
اسی لیے دعا بھی یہی فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے۔ اپنی ذریت کے لیے دعا کرنا ایک حکمت بھی ہے، اور بھی یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر چلتی ہے، اگر ان کی اولاد ان کے راستے پر، اپنے والدین کے راستے پر چلتی ہے، تو عوام میں ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، اور فطری طور پر عوام کے دلوں میں ان کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اور ان کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے بالکل صلاح کام کرتی ہیں، اچھائی کے لیے کام کرتی ہیں، اور عوام کو بہترین اس کی اصلاح ہوتی ہے عوام کی۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی دنیاوی اعتبار سے تو فکر کریں ہی، لیکن سب سے زیادہ فکر آخرت کی کریں۔ آج الٹا معاملہ ہو گیا کہ ہم سب سے زیادہ فکر دنیا کی کرتے ہیں، اخروی اعتبار سے کوئی فکر ہماری نہیں ہوتی۔ اسی لیے بچوں کے ذہن اور اسی طرح برین واش کر کے جو جماعتیں اور فرقہ پرست طاقتیں ہوتی ہیں، وہ برین واش کر کے ان کو بالکل بھٹکا دیتی ہے، اور قرآن و سنت کے راستے سے ہٹا کر ایک نئی روش پر لے کر چلتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگ صحابہ کرام کو، بچے صحابہ کرام کو گالی دینے سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ بہت سارے بچے، کالجز کے بچے، وہ اسلام سے ہی ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام نتیجہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دنیاوی فکر تو کی ہے اپنی اولاد کی کہ بچہ ہر طرح سے سہولت میں اور آسائش میں اور راحت میں رہے، لیکن ہم نے اخروی کوئی ان کے معاملے میں کوئی دعا نہیں کی اور ان کی کوئی فکر نہیں کی، جس کے نتیجے میں ایسی نسلیں ہماری درمیان پیدا ہو رہی ہے جو اسلام کو تو بالکل مانتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے زیادہ ہم دینی اعتبار میں اور دینی فکر کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں کریں، اور دینی فکر اپنی اولاد کی کریں کہ ان کا کس طرح دین بن جائے، اور کس طرح وہ قرآن و سنت کے اچھے ماہر بن جائے، اور کس طرح نمازی بن جائے۔ اب آخری دعا یہ کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ مناسک یہ جمع ہے۔ اعمال حج کو بھی مناسک کہتے ہیں، یعنی حج کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، اور اسی طرح مقامات حج، یعنی جہاں جہاں حج ادا کیا جاتا ہے، جیسے کہ عرفہ، مینا، مزدلفہ، ان کو بھی مناسک کہا جاتا ہے۔ یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور اس دعا میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج کو پوری طرح سمجھا دیجیے۔ اسی لیے لفظ ارینا استعمال فرمایا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں اور یہ تمام مناسک کی جگہیں جو ہے، یعنی مینا، مزدلفہ، عرفات جو ہے، یہ ہمیں دکھلا دیجیے۔ اور دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور قلب سے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مقامات حج کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام کے دکھلا کر متعین کر دیا، اور احکام حج کی واضح تلقین اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ تو یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور یہ دعائیں بھی قبول ہوئی ہیں، اور آخر میں پھر وہی دعا کی کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو معاف فرمائیے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی ہستی کو اتنا بالکل اپنی ہستی کو اتنا اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں، اللہ کے سامنے اتنا اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں اور اتنا مٹا رہے ہیں کہ پھر فرما رہے ہیں کہ بندہ ہونے کے ناطے اگر کچھ سرزد بھی ہو جائے اور کچھ خلاف اولا باتیں ہم سے سرزد بھی ہو جائے تو ان کو معاف فرمائیے، بے شک آپ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی اولاد کی فکر کریں۔ آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں رسول کی کوئی سنت موجود نہیں ہے۔ ابھی پچھلے 2 مہینے گزرے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ربیع الثانی میں حضرت امام غوث اعظم رحمہ اللہ ان کی وفات ہوئی ہے۔
اور ان کی وفات بھی یہی بتلاتی ہے کہ صرف نام لینے سے کوئی غوث اعظم کا نہیں ہوتا اور نام لینے سے کوئی قادری نہیں ہوتا، اسی طرح نام لینے سے کوئی عاشق رسول نہیں بنتا، بلکہ عاشق رسول تب بنتا ہے جب رسول کی تمام سنتوں پر عمل کیا جائے۔ بلکہ امام غوث اعظم رحمہ اللہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ عاشق رسول تب کہلایا جا سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا عمل کیا جائے۔ اور غوث اعظم بھی اعظم کس طرح بنے اور وہ امام کس طرح بنے اور لوگوں میں ان کا بڑا مرتبہ کس طرح ہوا، وہ اس طرح کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا تھا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بولنا چھوڑ دیں، کر کے بتلائیں، اپنی ذات سے کر کے بتائیں، جو بھی ہو بولنا چھوڑ دیں۔ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، آج ہر شخص بول رہا ہے، میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، کسی نہ کسی کو ہم نصیحت کر ہی رہے ہیں، لیکن بہترین نصیحت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے، جس طرح صحابہ نے غیر مسلمین کو دعوت دی کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے زبان کو، لیکن اپنے کردار سے اس طرح پیش کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو اسی طرح ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے کردار کو مضبوط بنائیں اور اپنے کردار کو اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کیریکٹروں کو اور کردار کو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنا دے، اور آپ صحابہ کے کردار کی طرح ہمارے کردار بن جائیں اور صحابہ کے کیریکٹر کی طرح ہمارے کیریکٹر بن جائیں، اور جھوٹ، غیبت، اے اللہ چغل خوری اور اے اللہ مختلف لہو و لعب کی چیزیں اے اللہ ہماری زندگیوں سے ختم کر دے، اور اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مرتد ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو ایمان کا راستہ عطا فرما۔ اے اللہ جو طاقتیں، اسلام مخالف طاقتیں اور اسی طرح فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم کو اسلام سے دور کرے، اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ان کے ارادوں کو اے اللہ غارت کر دے۔ اے اللہ جو مرحومین ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو امید رکھتے ہیں، جن پر ہمارا حق بنتا ہے، ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ جو بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔